بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی خاص برکات ہیں، خاص رحمتیں ہیں، اور اس مہینے میں معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس میں ذکر ہے۔ تو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جو ہم سب کے لیے خصوصی تحفہ ہے، خصوصی رحمت اور عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسری بات جو ہے، تو اس رجب المرجب کی خصوصی برکات میں سے ایک برکت اور رحمت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی اس مہینے میں ہوئی، رجب المرجب کے مہینے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو ہے وہ بھی اس مہینے میں ہوئی 22 رجب کو۔ تو اسی طرح میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، ان کی سیرت کے بارے میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول تھے، کاتب وحی جن کو کہا جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت بی بی ام حبیبہ میری اور آپ کی ماں امہات المومنین ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کاٹا کرتے تھے، بال مبارک بنایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے حضرت امیر معاویہ سوار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے معاویہ بتاؤ تمہارا کون سا حصہ میرے کس حصے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرا سینہ آپ کی پیٹھ مبارک سے ٹچ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حکمت کا علم عطا فرما، اور اس کو ہدایت یافتہ بنا۔ تو حضرت معاویہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ اور ایک خصوصی امتیاز جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، احلم امتی معاویہ، میری پوری امت میں سب سے بردبار، تحمل پرست، تحمل والا وہ معاویہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ایسی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک واقعہ ہے خصوصی، جو سمندر والا جو غزوہ ہوا تھا، جو جنگ ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا، وہ بھی خصوصی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، اس کے بارے میں خصوصی بیان کیا جائے تو پوری 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی طویل نشست میں بھی وہ بات جو ہے نامکمل ہوگی۔ ایک اور آخری بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوٹل کل ملا کے حکومت 39 سال تک حکمرانی کی، اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا۔ 19 سال تک شام ملک کے گورنر رہے، اور 20 سال تک امیر المومنین رہے۔ سب سے زیادہ جو حکمرانی اسلام میں وہ انہوں نے کی، اور ان کے دور میں غزوات پوری دنیا میں جو ہے اسلامی جو پیغام تھا اسلام کا، دین کا، وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اولئک هم الصادقون، میرے سارے صحابہ سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی، قرآن پاک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کے بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔
ایک بھی صحابی ہماری آنکھوں کی پلکیں ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ سارے صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور حضرت معاویہ کاتب وحی ہے، چونکہ اس دور میں زیادہ جو پڑھے لکھے، زیادہ جن کو زبانیں آتی تھیں، ان میں ایک حضرت معاویہ بھی تھی۔ جب آسمان سے کوئی وحی اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے، اے معاویہ اس کو لکھو۔ تو اس وجہ سے 7 یا 10 صحابہ ایسے ہیں، اور ان میں حضرت معاویہ کا شمار آتا ہے جو کاتب وحی تھے، قرآن پاک کے لکھنے والے تھے۔ تو اور بھی خصوصی فضائل ہیں، انہی اپنی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور جو ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان رکھتے جائیں گے، اور آپ تک پیغام پہنچاتے جائیں گے دین اور اسلام کا۔ اگلی نشست میں ابھی اتنا مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تمام صحابہ اکرام اور انبیاء علیہم السلام عنہم اجمعین اور بزرگان دین، ان سب کی تاریخ اور سیرت وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔